خوف خدا کے حوالے سے کچھ گزارشات جو ہے وہ آپ سب کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا خوف انسان کے دل میں ہی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہونا چاہیے۔ انسان کے دل میں اگر خوف خدا ہے تو انسان گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا رہے گا، اور محبوب کا بھی فرمان یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور رب کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، تو کامیاب انسان ہوئی ہے۔ جب اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو رب کی طرف جو امید لگائی اس سے ہے، رب کی رحمت سے جو اس نے امید لگائی ہے، اللہ پاک اس رحمت سے اس کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ پاک کا خوف انسان کے دل میں ہے، تو خوف اور رب کی رحمت جو ہے یہ انسان کے لمحہ بلمحہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں پر شرمندگی، رب کی رحمت کی امید اور ایسا گناہ نہ کرنے کا خوف انسان کے دل میں ہے تو کامیاب ہو۔ حضرت ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سجدے کی حالت میں ہے، جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ آج تک بلکہ قیامت کے اس سورج طلوع ہوگا، قیامت کا دن جب آئے گا، حشر کا میدان جب لگے گا، اس وقت تک وہ سورج میں جو سجدے میں رہیں گے، وہ سارے فرشتے سجدے میں ہیں۔ اللہ کے حکم سے جب قیامت والے دن سجدے سے سر اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری صحیح طرح سے عبادت نہیں کر سکتے۔ جو فرشتے جن کو پیدا کیا گیا تو تب سے وہ سجدے میں ہے، تب سے وہ سجدے میں ہے، اور آج تک بلکہ قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے۔ اور جب وہ اللہ کے حکم سے قیامت والے دن سجدے سے سر اٹھائیں گے تو عرض کرتے ہیں سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں جس طرح عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم ایسا حق ادا نہیں کرتے۔ اب وہ پوری زندگی سجدے میں رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، جو وہ کہتے ہیں، وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت صحیح طریقے سے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے۔ اللہ کے خوف سے وہ جب قیامت والے دن کو اٹھایا جائے گا تو وہ یہ کلمات ادا کریں گے۔ تو ہم اگر اپنی طرف دیکھیں کتنے سجدے دن میں کرتے ہیں، کتنے وقت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اور کتنا ٹائم ہم مسجد میں گزار کر کتنی دیر سجدے میں رہ کر ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے نماز پڑھ کے کس پر احسان کیا ہے، نماز پڑھ کے کس پر احسان کیا ہے۔ اپنا ہی فائدہ ہے، اپنے ہی نیکیاں جمع کر لیں گے تاکہ کل قیامت والے دن ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، کل قیامت والے دن کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ آج وقت ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ پاک نے یہ سانسیں یہ عطا کی ہے، یہ سانسوں کی مالائیں جو ہماری صبح سے لے کر رات تک پوری رات وہ 3 رات یہ سانسوں کی مالائیں چل رہی ہے، سانسوں کی تسبیح جو ہے یہ چل رہی ہے، یہ رکتی ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ رکتی ہے تو انسان کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دنیا سے جب جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو پھر کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ آج وقت ہے اے اللہ کے بندے اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے، اور اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جا، اپنے سر کو جھکا دے، اللہ تعالیٰ تیری مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ وہ صحابہ کرام لمحہ بلمحہ محبوب کے سامنے ہے، محبوب کے مدعا والا مکھڑا جو ہر وقت اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں،
جن کے سامنے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اور محبوب وہ چلتے پھرتے قرآن کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، سارا سامنے وہ ان کے ہے، لیکن ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں محبوب نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی جاتی وہ رو پڑا کرتے تھے، خوف خدا سے رو رو کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک کی قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی جاتی تو وہ رونے لگ جاتے اور رو رو کر وہ بے ہوش ہو جاتے۔ بلکہ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک دفعہ آپ نے تنکا اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ کاش کہ میں تنکا ہوتا، میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کے خوف سے رو رو کر یہ آنکھوں کے درمیان آنکھوں کے پاس میں سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، اللہ کے خوف سے ان کے آنسو جاری ہو کر یہ سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، لائنیں بن گئی تھی جہاں سے وہ آنکھوں سے آنسو جو ہے اللہ کے خوف سے وہ نکلا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود، لمحہ بلمحہ محبوب کا دیدار کرنے کے باوجود ان کا کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جو نیکیوں کے بغیر نہ گزرتا ہو، جو ہر وقت نیکیاں ہی کر رہے ہیں، کبھی نماز میں، کبھی درود پاک پڑھ کر، کبھی محبوب کا مدحا والا چہرہ دیکھ کر، کبھی جہاد میں، کبھی روزے میں، کبھی گھر میں اگر تنگی کا معاملہ ہے تو صبر کر کے، کبھی اللہ پر بھروسہ رکھ کر، کبھی اللہ پر توکل کر کے ہر لمحہ بلمحہ ان کا نیکیوں کی طرف گزر رہا ہے۔ لیکن ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن کا ہوتا، میں ایک دن کا ہوتا، کوئی شے قابل ذکر نہ ہوتا، کاش کہ میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی۔ حضرت عمر فاروق کا فرماتے ہیں کاش کہ مجھے ماں میری پیدا ہی نہ کرتی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا، اور جو کر رہا ہوں، جو کرنا ہے، اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دیتا ہے۔ آج یہ لمحے، یہ وقت ہمارے پاس میسر ہے تو کیوں نہ ان گھڑیوں کو ایسی گھڑیاں بنا لے، ایسی ساعتیں، یہ ایسا وقت گزارے، کل یہ ساعتیں جو ہے، یہ گھڑیاں، یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں بول بول کر جواب دے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے جواب دے، اے اللہ یہ تیرا بندہ جو ہے، یہ تیرا بندہ تیرے خوف خدا سے رویا کرتا تھا، اے اللہ یہ تیرا بندہ نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، اے اللہ یہ بندہ تیری بارگاہ میں آ کر جھکا بھی کرتا تھا، اے اللہ یہ ہر وقت تیری بارگاہ میں آ کر سجدہ بھی کیا کرتا تھا اور تیرے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کا خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اتنے ڈرتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ لیکن آج ہم نماز، اللہ اکبر، جس کو اللہ توفیق دی، اور ماشاءاللہ ہمارا گاؤں اتنا بڑا ہے، اب اس میں کوئی دلی جانے والا معاملہ تو چکر نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے ابھی بھی جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن بڑی مشکل سے 20 آدمی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ یہ خوف خدا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ کسی نیک کے صدقے ہمارے گاؤں پر رحم فرمائے، اللہ کسی اپنی ولی کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کے محبوب آل کے صدقے ہمارے گاؤں پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حال ہمارا یہ ہے کہ 20 بڑی مشکل سے 30 آدمی جو ہے ابھی میرے سامنے بیٹھے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، اور ایسا ایسا آتے جائیں گے، بڑی مشکل سے 200 آدمی یا 300 آدمی نہیں جمع ہوگا نماز جمعہ کے لیے۔ بقیہ 5 نمازیں تو جس وقت میں پڑھتے ہیں، ہر کسی نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ میرا کام تو بتانا ہے، آپ لوگوں کا کام تو لوگوں کو بتانا ہے، کسی کو دعوت دینا ہے، لیکن اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے ہی ہے جو مسجد میں آ جاتے ہیں اور آ کر 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں خوف خدا، اب خوف یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بس اللہ اللہ کیا جائے،
انسان کے جسمانی اعضاء جتنے بھی ہیں ہر ایک سے خوف خدا کی بوندیں جو ہے وہ ٹپکنی چاہیے۔ انسان اگر زبان سے بولتا ہے تو دل میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ کہیں میری یہ زبان غلط بیانی تو نہیں کر رہی، میری اس زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میری اس زبان سے کسی کو غیبت تو نہیں کی جا رہی، میری اس زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا۔ محبوب کا فرمان بھی سنیے، وہ ایک راز جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب نے بتایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر کہ جو انسان کسی کا دل جوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کا دل جوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو جو انسان کسی کا دل توڑتا ہے اس کا ٹھکانہ اس میں برعکس ہی ہوگا۔ تو ہماری یہ زبان جب بولے تو ہمارے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری یہ زبان غلط بیانی تو نہیں کر رہی، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہی، کہیں ہم زبان سے گالی گلوچ تو نہیں دے رہے۔ زبان کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، یہ تلاوت قرآن پاک کرنا ہے۔ زبان استعمال کرے تو خوف خدا ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہاتھوں سے کچھ کام لے تو پھر بھی ہمیں یہ ہاتھوں سے ایسے کام کرنے چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بننے شامل ہو۔ ایسے کام نہ کرے جس میں محبوب بھی ناراض ہو اور محبوب کا خدا بھی ناراض ہو۔ ہاتھوں سے ایسے کام کرے کہ ہاتھ جب استعمال کرے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، چوری کے لیے نہیں، کسی لڑائی جھگڑا یا فساد سے ہاتھ کو مت پھیلائے۔ ہاتھ آئے مسجد میں نماز کے لیے اٹھے، اللہ کی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کا ذکر بیان کرے، ان انگلیوں پر گنے، اللہ کی عزت کی قسم یہ انگلیاں قبر میں روشنی کا کام کرے، اور یہ انگلیاں بول بول کر قیامت والے دن یہ گواہیاں دے گی، یا اللہ یہ زبان سے میرے ہاتھوں پر گن کر اللہ اللہ کی نعمت لگایا کرتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں بول بول کر یہ اللہ گزارش کریں گے، اللہ نے اس کی بخشش فرما۔ ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس سے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جب اس کے گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں اس کی کم ہو جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، تو جب اس انسان کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ انسان کو جب جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو انسان وہ شخص اس کی آنکھ کا یہ بال، اس کی آنکھ کا یہ بال یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ تیرے محبوب کا فرمان تھا، اللہ تیرے محبوب کا یہ فرمان تھا جو اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور وہ آنسو مکھی کے پر کے برابر ہو، اللہ کے خوف سے جس انسان کے آنکھ سے آنسو نکلے وہ زیادہ نہیں، کم از کم جو ہے وہ مکھی کے پر کے برابر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا۔ اے اللہ میرے محبوب کا فرمان سنا تھا، تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ تیرا یہ ایک دفعہ تیرے خوف سے رویا تھا، اس کے دل میں اللہ تیرا خوف آ گیا تھا، جس کی وجہ سے رونے سے یہ میں بال گواہی دیتا ہوں یہ میں بال بھیگ گیا تھا۔ اے اللہ تو اس خوف خدا کے رونے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کریں گے، اعلان کریں گے فلاں بن فلاں اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے آج بخش دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو تنہائی کو بھی پاک کرو، اگر مجمع میں بیٹھے ہو تو کسی کی غیبت مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی پر کیچڑ مت اٹھا لو، کسی پر انگلیاں مت اٹھاؤ۔ اگر تنہائی میں ہو اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تنہائی ہمیں آج میسر ہے، کل ہمیں یہ تنہائی نہیں رہے گی، یہ ہمارے اعضاء ہمارے ہی خلاف ہماری گواہی دیں گے۔ تو اللہ کا خوف دل میں انسان کا ہونا چاہیے۔ جب پاؤں کا وہ کام آئے تو کام انسان پاؤں کا وہی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ کہیں کل یہ پاؤں ہی جو ہے یہ ہمارے خلاف گواہیاں دینا شروع کر دے۔
اسی لیے انسان کے دل میں خوف ہے تو ذہن میں کسی کے خلاف ایسی بات کوئی نہ ہو، دل میں حسد کسی کے بارے میں نہ ہو، تکبر اور بری باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور حسد کے بارے میں بابو نے فرمایا کہ یہ حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، لکڑیوں کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس طرح اگر انسان کے دل میں اگر حسد پیدا ہو جاتا ہے تو وہ حسد کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں جو ہے وہ جل کر راکھ بن جاتی ہیں۔ حسد نہیں کرو، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اصل میں حال وہی اچھا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، شفا بھی وہی دینے والا ہے، رزق کم ہے یا زیادہ ہے وہی عطا کرنے والا ہے۔ تو ذرا سوچ کے تو دیکھ، آج جتنا رزق تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے کیا تم اس کے بھی قابل تھا یا نہیں؟ ہمارے ایسے کام ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنی نعمتیں جو نوازی ہے، ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، مال و دولت ہمیں عطا فرمایا، اگر ہمارے پاس کوئی ہنر ہے یا کاریگری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جس کے ذریعے ہم اس دنیا میں اچھی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کی زندگی اچھی بسر کر رہے ہیں، حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے معاملے میں اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ آج میرے پاس یہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، غریب بیچارہ کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے فریج میں کتنا کھانا پڑا ہے یا نہیں پڑا، یہ مت دیکھو کہ ہم نے پورے سال کے لیے جنت رکھی ہے یا نہیں رکھی۔ جتنا مل رہا ہے اس پر شکر کرے اور اس پر صبر اختیار کرے، اللہ پاک نعمتوں کا شکر کرنے سے اور نعمتوں کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بادشاہ نے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس نے اپنی بیگم سے پوچھا آپ کو میری شکل کیسی لگتی ہے، آپ کو میرا چہرہ کیسا لگتا ہے، مذاق میں موڈ میں۔ تو اس ملکہ نے بادشاہ کی بیگم نے کہا مجھے جو آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ اب وہ بادشاہ ہے، کس کی بات سنے کیوں سنے، وہ دنیا کا بادشاہ جو ٹھہرا، ہر وقت اس کے لوگ سامنے آ کر سلام پیش کرتے ہیں، ادب سے اس کے سامنے جھکتے ہیں، جس کے ایک اشارہ ابرو سے لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ آج وہ بادشاہ اپنی بیگم کی بات سن رہا ہے، بیگم نے کہا مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتی ہے۔ اب اس کو بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی بیگم کو کہا، اب معاملہ خراب ہو چکا تھا، بات مذاق میں تھی، مذاق سے سیریس ہو گئی، اب بات عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بن چکی تھی۔ اب جب ہوش ٹھکانے آیا، عقل واپس آئی تو پتہ چلا میں تو کون سے الفاظ استعمال کر بیٹھا ہوں، میں تو غلطی کر بیٹھا ہوں۔ چنانچہ علماء کرام کو، مفتیان عظام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ میرا یہ معاملہ ہے، میں نے اپنی بیوی کو اس طرح سے کہا ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو آیا کہ یہ میری طلاق واقعہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ بادشاہ نے علماء کرام سے پوچھا، مفتیان عظام سے پوچھا، لوگوں نے کہا تم نے اپنی بیوی کے سامنے ایسا کہا ہے کہ تمہاری طلاق ہو چکی ہے۔ سارے لوگوں نے یہی مشورہ دیا، لیکن ان میں ایک خوبصورت نوجوان اللہ کا بندہ علم رکھنے والا وہ بھی بیٹھا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس طرح سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے جو بات کی ہے، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر یہ طلاق ہے، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر یہ طلاق ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو کیا پتا کہ کوئی جنتی ہے یا جہنمی ہے، لیکن ہاں کوئی ایسے ذرائع ہیں، احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ایسی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو اس نے کہا، وہ انسان جو تھا عالم، اس نے پوچھا ہے بادشاہ پہلے تو یہ پتا چلے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، اس بات کی گارنٹی کوئی آپ کو دے کہ جنتی ہو تو پھر تو یہ طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ تم جہنمی ہو تو پھر یہ آپ کو طلاق واقعہ ہوگی اور اس کے بعد طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ جنت میں جائے گا
تو طلاق نہیں ہے، اگر جہنم میں جائے گا تو پھر طلاق ہے، لیکن جنت اور جہنم کا معاملہ دنیا میں رہتے کیسے پتہ چلتا ہے؟ پھر اس شخص نے سوال کیا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ بادشاہ نے کہا پوچھو۔ وہ شخص عالم جو تھا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، امام شافعی نے پوچھا کہ کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا لمحہ جس وقت آپ کے دل میں اللہ کا خوف آیا ہو، کوئی ایسا لمحہ، ایسا وقت جو ایک ایسا لمحہ ہی بتا دے جو آپ کے دل میں اللہ کا صرف خوف آیا ہو۔ اب میں اور آپ ہو کسی وڈیرے سے ڈر جاتے ہیں، خوف اللہ کا رکھنا چاہیے، لیکن اب وہ وقت کا بادشاہ ہے، اس کو کسی شے کا خوف نہیں۔ لیکن اس عالم نے کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کوئی ایسا وقت بتاؤ جس آپ کے دل میں صرف اللہ کا خوف آیا ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو۔ تو بادشاہ نے سوچا اور کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے خوابگاہ میں تھا، سونے کے ارادے میں اپنی خوابگاہ میں چلا گیا، اپنے کمرے میں گیا تو ایک نوکرانی جو ہے وہ کسی کام سے میری خوابگاہ میں آئی، میرے اس کمرے میں آئی، تو وہ نوکرانی خوبصورت ہونے کی وجہ سے میرا دل خراب ہونے لگا، تو اس نوکرانی نے مجھے اللہ کا خوف یاد دلایا۔ اس نے کہا ہے بادشاہ تو آج وقت کا بادشاہ ہے، لیکن ڈر اس خدا سے جو آج بھی بادشاہ ہے، جو کل بھی بادشاہ ہوگا، جو آج بھی بادشاہ ہے کل بھی بادشاہ ہوگا۔ بادشاہ تو ڈر اس وقت سے۔ بادشاہ کے دل میں اللہ کا خوف آیا، بادشاہ نے اس کو جانے کی اجازت دے دی، وہ نوکرانی وہاں سے چلی گئی۔ تو اس شخص نے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو، بادشاہ کو فرمایا کہ ایک لمحہ ایسا جس لمحے میں تیرے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا، تو اللہ پاک کا وہ قرآن پاک میں ارشاد وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کو قابو پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کا اعلان فرمایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا حکم فرمایا ہے۔ تو مسئلہ جو تھا وہ واضح ہو گیا کہ وہ شخص ایک دفعہ اس کے دل میں خوف آیا، وہ بادشاہ اس کے دل میں ایک دفعہ خوف آیا، ایک لمحے کے لیے اللہ کا خوف آیا، تو اس کو جنت کی ضمانت دے دی قرآن پاک نے، اور جنت کی ضمانت ملتے ہی وہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ بیوی نے کہا تھا کہ اگر تو جہنمی ہے تو پھر یہ طلاق ہے، اور لیکن وہ جنتی اور جہنمی کا فرق واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کا خوف جس کے دل میں ہے، اللہ پاک نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ پاک نے اس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ جو انسان اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈر گیا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میرے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور بدیاں جو ہے وہ ساری برابر کی جائیں گی، نیکیاں ہیں تو کام بڑھے گا، اگر گناہ ہے تو اللہ کے محبوب کی شفاعت کا حصہ دار ٹھہر جائیں گے، ورنہ جہنم کی آگ میں ہمیں سڑنا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، تو وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی طرف، ہماری طرف وہ آگ بڑھ رہی ہوگی، تو لوگ عرض کریں گے اے جہنم تجھے نمازیوں کا واسطہ واپس چلی جا، اے جہنم تجھے روزے داروں کا واسطہ، تجھے حج کرنے والوں کا واسطہ، تجھے اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا سے رونے والوں کا واسطہ، اے جہنم تو واپس چلی جا۔ لیکن جہنم کے شعلے بدستور بڑھتے رہیں گے، جہنم کی آگ جو ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ اس وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا جائے گا، اس پیالے میں پانی ہے، اور حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، اللہ کا فرمان ہے کہ یہ پانی کو اس جہنم پر پھینک دیا جائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی کو پیالے میں سے اٹھا کر اس جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ پر پھینکیں گے، تو وہ جہنم کے شعلے کم ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ واپس چلی جائے گی۔ وہ پانی کوئی اور نہیں، وہ آب زمزم پانی نہیں ہے، وہ آب کوثر نہیں ہے،
وہ کوئی اور عام دنیا کو جتنا بھی منرل واٹر کیوں نہ ہو، وہ پانی نہیں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ پانی کون سا ہے، یہ ایسا پانی میں کیا چیز ہے، کون سی اس میں طاقت والی شے ہے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ کو جلا دی گئی ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، یہ وہ پانی ہے جو آپ کی امتی سے، آپ کی امتی کے آنکھوں سے، اللہ کے خوف سے جو پانی نکلا کرتا تھا، آج یہ وہ پانی ہے جو جہنم پر گرا ہے اور جہنم کی آگ بھی بجھا دی گئی۔ تو معلوم یہ کہ اللہ کی خوف سے انسان کے آنکھوں سے نکلنے والا پانی جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ محبوب کا فرمان عرض کیا کہ اگر انسان کی آنکھوں سے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ لوٹے بھر ہی آنکھوں سے پانی نکالا جائے، اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھ سے اگر مکھی کے بال برابر بھی اگر پانی نکلتا ہے، آنکھ سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف اس کے دل میں ہے، تو اللہ پاک اس انسان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ خوف خدا انسان کے دل میں ہے تو بات بن جاتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تو پھر دنیا میں بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں، نماز وقت نہیں ہمارے پاس، والدین کی خدمت کرنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، اللہ کا خوف دل میں ہے تو یہ زبان بھی ہمارے قابو میں ہے، یہ ہاتھ بھی ہمارے قابو میں ہے، ہمارے پاؤں بھی ہمارے قابو میں ہے، کیونکہ اللہ کا خوف اگر دل میں ہے تو پھر ہم ان ہاتھوں سے اچھا کام ہی کریں گے، ان آنکھوں سے اچھا ہی دیکھیں گے، اپنی زبان سے اچھا ہی بولیں گے۔ ہمارے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو اس دل میں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض بھرا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ حسد تو نیکیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، حسد اس طرح نیکیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اللہ کا خوف جس انسان کے دل میں ہے وہ یقیناً محبوب کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کے معاملات بھی اگر خوف خدا دل میں ہے تو دنیا میں بھی انسان نامور ضرور بنتا ہے، کیونکہ اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی الٹا کام کرے گا ہی نہیں، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، آنکھ سے برا نہیں دیکھے گا، ہاتھوں سے کسی کو برا نہیں کہے گا، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، برائی کی طرف پاؤں سے چل کر نہیں جائے گا، تو انسان دنیا میں بھی عزت والا ہے اور کل کملی والے کے سامنے بھی عزت والا انشاءاللہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ محبوب کی غلامی کا صدقہ محبوب ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہم انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خوف خدا عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ پاک اپنے خوف سے ڈرنے والا بنا دے، تاکہ ہم محبوب کی نگاہ میں اچھے بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔